اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کل تک ہم واقعہ معراج کے بارے میں پڑھتے آئے ہیں اور ہم نے جانا کہ جب واقعہ معراج کا ذکر قریش کے سامنے ہوا تو کس قدر سوالات اور کس قدر گھیراؤ انہوں نے کیا اور تمام حقیقتوں کو سمجھ کر بھی انہوں نے اس کا انکار کیا، اور جو ان کے قریبی ساتھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، انہوں نے یقین کیا، اور جن کا ایمان پختہ تھے انہوں نے یقین کیا، اور جن کے ایمان کمزور تھے وہ واپس مڑ گئے اپنی پرانی دنیا میں، اپنے پرانے دین پر۔ اللہ تعالیٰ ایسے میں فرماتا ہے قرآن شریف میں، نیک برتاؤ سے ٹال دیا کرو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم میں اور جس شخص میں عداوت تھی یکا یک وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی جگری دوست۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عنایت تھی کہ جو لوگ دشمن تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک رویے سے اور نیک برتاؤ سے جو ہے وہ بعد میں وہی دوست بن جاتے تھے۔ اب ہمیں ظلمتوں کے طوفان میں کیا کرنا چاہیے، دشمنوں سے کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، بیزار دلوں میں اسلام کو کیسے بسانا چاہیے، یہ آیت انہی سوالات کا جواب ہے۔ خدائے دانا نے فرمایا، اے نبی، ایسے نازک وقت میں آپ کو بہت ہی ہوشیاری اور حکمت سے کام کرنا ہے۔ دشمنوں سے بات کیجئے تو بہت ہی میٹھے انداز میں، اعتراضات کے جواب دیجئے تو بہت ہی سنجیدہ لہجے میں، کچھ سمجھائیے تو انتہائی پیار و محبت کے پیرائے میں، اور اگر وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں تو صبر کیجئے۔ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ معراج کا حیرت انگیز واقعہ پیش آیا تو لوگ جو عقل کے کورے تھے، دل ان کے بے نور تھے اور بصیرت سے وہ یکسر محروم تھے، وہ اللہ کی حکمت کو سمجھ نہ سکے، وہ شیطان کے پھندے میں آ کر دین سے پھر گئے۔ اس سے مسلمانوں کو ایک سخت دھچکا لگا، البتہ مشرکوں کے ہاتھ مضبوط ہو گئے اور دماغ آسمان پر جا پہنچے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کھلا ہوا اعلان جنگ کر دیا، طے کر لیا کسی کے ساتھ ذرا بھی رعایت نہیں کریں گے، مسلمانوں سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے، گھیر گھیر کر ستاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ گھبرا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں، ان کی دعوت اور تعلیمات سے بیزار ہو جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری اذیتیں جھیلتے رہے اور ان کے لیے سراپا خیر و رحمت بنے رہے۔ عرب میں 3 مشہور بازار تھے، بازار عکاظ، بازار مجنہ، بازار ذی المجاز۔ حاجی ہر سال مکے جانے سے پہلے ان بازاروں میں جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں تشریف لے جاتے، ان سے ملاقاتیں کرتے۔ منی اور عقبہ جاتے ہوئے حاجیوں کے قافلے جس جگہ ٹھہرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں جا کر ان سے ملتے۔ عقبہ اس گھاٹی کو کہتے ہیں جو 2 پہاڑوں کے درمیان ہوتی ہے، تو منی اور عقبہ کے جگہ پہ جا کے وہ ان کو ملتے، ان کو دین کی دعوت دیتے، اور کوئی جگہ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی موقع اور اتنی محنت، اتنی تگ و دو اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کی کہ اپنی جان لڑا دی، اپنا وقت، اپنا مال، اپنی ہر چیز اللہ کے رسول نے بس اللہ کے لیے قربان کر دی۔ ان کو دین کی دعوت دیتے، قرآن کی آیتیں سناتے، ان آیتوں میں شرک کے انجام بد اور ڈراوے ہوتے، ایمان کے حسن انجام کے وعدے ہوتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ایمان لانے اور حق کا ساتھ دینے کے لیے کہتے۔ آپ کی خواہش تھی قریش کی بدسلوکیاں
بدسلوکیوں سے نجات مل جائے، تاکہ آزاد ہو کر دین کی دعوت دے سکیں، رب کا بھیجا ہوا پیغام پہنچا سکیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح دعوت دیتے رہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہیں۔ یہ قریش کو کب گوارا تھا؟ جان نثاروں کی تعداد بڑھے، مددگاروں میں اضافہ ہو، یہ انہیں کب برداشت تھا؟ چنانچہ آپ کہیں جاتے تو ابو لہب یا دوسرے گنڈے پیچھے ہو لیتے، اور کسی کو دعوت دیتے تو یہ فوراً تردید کرتے، ہونٹ چباتے ہوئے کہتے، بھائیو یہ تو جھوٹا ہے، جادوگر ہے، خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، دیکھو اس کی باتوں میں نہ آنا، اس کی ایک نہ سننا۔ استغفر اللہ۔ چنانچہ قافلے والوں نے کانوں پر ہاتھ دھر لیے، برا بھلا کہا اور چہرے پھیر لیے۔ سینکڑوں انسانوں میں تھوڑے ہی لوگ ایسے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنی اور تسلیم کی۔ یقیناً لوگ جو ہیں وہ بھیڑ چال کا حصہ زیادہ ہوتے ہیں، اور حق کی بات کو اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ انہی خوش نصیبوں میں ایک طفیل دوسی تھے۔ یہ بہت اونچے گھرانے کے شاعر تھے، عقل و خرد سے بہرور تھے۔ حج کی غرض سے مکے آئے تو قریش نے کان بھر دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور رہنے کی تاکید کی۔ ان کو قریش کی باتوں پر یقین آ گیا۔ طواف کرنے چلے تو کانوں میں روئی ٹھونس لی، مبادا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات کان میں پڑ جائے۔ وہ کعبے کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ طواف کے دوران پاس سے گزر ہوتا تو کانوں میں قرآن کی کچھ نہ کچھ بھنک پڑ ہی جاتی۔ غور کیا تو وہ آیتیں بہت بھلی لگیں۔ دل میں سوچا، اف میری نادانی، میں تو ایک نامور شاعر ہوں، عقل و ہوش سے مالا مال ہوں، خوب نہ خوب دونوں میں تمیز کر سکتا ہوں، پھر اس کی باتیں نہ سننے کے کیا معنی؟ اچھی ہوئیں تو بہتر ہے، ورنہ ٹھکرا دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آنے لگے تو وہ بھی ساتھ ہو لیے۔ انہوں نے آپ کو اپنی پوری کہانی سنائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن سنایا۔ قرآن سننا تھا کہ دل پگھل گیا، ایک عجیب قسم کی ٹھنڈک اور راحت محسوس ہوئی۔ آپ نے انہیں اسلام لانے کی دعوت دی۔ انہوں نے بڑی جواں مردی دکھائی، فوراً دعوت پر لبیک کہا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، قبیلے کا دل میرے ہاتھ میں ہے، ہر ایک مجھ پر جان دیتا ہے، کوئی بات کہوں تو اس کی تعمیل کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے، جاتا ہوں ان کو بھی اسلام کی دعوت دوں گا۔ وہ لوٹ کر آئے، گھر والوں کو اسلام کی دعوت دی، سب کو ان کی عقل و فہم پر اطمینان تھا، فوراً وہ تیار ہو گئے اور اسلام لے آئے۔ بعد میں پوری قوم مسلمان ہو گئی۔ سارے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا ہو گیا۔ کہاں تو قریش اتنی بے اتنائی برت رہے تھے، اور کہاں جو ہے وہ پوری کے پوری جو ہے قبیلہ اور پوری قوم ایک سردار کی جو ہے وہ اسلام لے آئی۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہا تھا۔ عیسائیوں کو معلوم ہوا تو تحقیق کے لیے ایک وفد بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قرآن کی چند آیتیں سنائیں، سنتے ہی ان کے دل دہل گئے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب ایک لمحے کی بھی تاخیر گوارا نہ تھی، فوراً ایمان لے آئے، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اس کو تسلیم کیا اور مسلمان ہو کر واپس ہوئے۔ یعنی کہ عیسائی بھی آئے عرب کے دور دراز علاقوں سے، اور وہ بھی مسلمان ہوئے۔ راستے میں ابو جہل اور کچھ قریشی مل گئے، دیکھتے ہی غرائے، اللہ تمہیں غارت کرے، قوم نے تو بھیجا تھا کہ حقیقت کا پتہ چلاؤ، صحیح بات کا سراغ لگاؤ، لیکن تمہارا یہ حال، تمہاری مثال تو ایسی ہے جیسے بے پیندے کے بدھنے، بیٹھے نہیں کہ اس کے جادو میں آ گئے، ارے اپنا دین کھو بیٹھے۔ وفد نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی، سب انسنی کر دی۔ ایمان کی دولت پا کر ان کا دل خوشی سے معمور تھا، وہ بے تابانہ بڑھے چلے جا رہے تھے کہ قوم کو نئے دین کی خوشخبری سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر سن کر جو لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے اور اس سے مالا مال ہوئے، ان میں سامت کے بیٹے سوید رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ یہ مدینے کے بہت معزز لوگوں میں تھے، شاعری میں ماہر تھے، خاندانی اعتبار سے اونچا درجہ رکھتے تھے، اس لیے قوم کے لوگ ان کو کامل کہتے تھے۔ یہ حج کی غرض سے مکے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو ان کے پاس تشریف لائے۔
ان کے سامنے اسلام کی تعلیمات رکھیں اور خدا پرستی کی دعوت دی۔ سوید نے کہا شاید جو میرے پاس ہے وہی آپ کے پاس بھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کیا ہے آپ کے پاس؟ سوید حکیم لقمان کی حکمتیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا ہیں وہ حکمتیں، کچھ ہمیں بھی سنائیے۔ سوید کو جتنی حکمتیں معلوم تھیں سب سنا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غور سے سنتے رہے، پھر فرمایا یہ تو بہت اچھی ہیں لیکن جو میرے پاس ہے وہ ان سے بھی بہتر ہے، بہت بہتر۔ میرے پاس قرآن ہے، خدا کی آخری کتاب، وہ سراپا نور اور ہدایت ہے۔ آپ نے ان کو قرآن سنایا اور نئے دین کی دعوت دی۔ سوید بہت متاثر ہوئے، بولے یہ تو عمدہ ہے۔ پھر سوید مدینہ لوٹ آئے، جو کچھ سنا تھا ذہن میں محفوظ تھا، اسے بار بار سوچتے رہے۔ بعد میں قتل ہوئے تو مسلمان تھے۔ ہوا یہ کہ مدینے میں یہود بھی آباد تھے، یہ لگانے بجانے اور چالیں چلنے میں ماہر تھے۔ ان کی چالوں سے اوس اور خزرج باہم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، ان میں بہت زوروں کی خانہ جنگی ہوئی۔ سوید رضی اللہ عنہ اسی میں کام آ گئے۔ مدینے سے آ کر جو لوگ اسلام لائے ان میں ایاس رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ یہ معاذ کے بیٹے تھے، ابھی بہت کم سن تھے۔ اوس اور خزرج میں جنگ تو چل ہی رہی تھی، یعنی مدینے کے قبائل تھے اوس اور خزرج، اور ان میں جنگ چل رہی تھی، اور ادھر سے جو بھی لوگ مکے جاتے ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو کے واپس آتے، یعنی کہ مدینے میں آپ کی جگہ بنتی جا رہی تھی، اسلام کی جگہ بنتی جا رہی تھی۔ ہر ایک کی کوشش تھی عرب کے جتنے قبیلے مل سکیں ان کو اپنا حلیف بنا لے اس جنگ میں، یعنی اس طرح فریق مخالف پر غالب آ جائے۔ اوس کے کچھ لوگ آئے کہ قریش کو اپنا حلیف بنائیں، انہی میں ایاس بھی تھے، یعنی مکہ آئے اور قریش کو اپنا ساتھی بنانے کی سوچی کہ ہمارا جنگ میں ساتھ دیں گے۔ اس میں ایاس رضی اللہ عنہ بھی آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو ان لوگوں کے پاس آئے، انہیں اسلام لانے کی دعوت دی، قرآن کی کچھ آیتیں سنائیں۔ آیتیں سن کر ایاس نے کہا میری قوم، خدا کی قسم جس کام کے لیے آپ لوگ آئے ہیں یہ اس سے بھی بہتر ہے، لیکن ان کو تو جنگ کی دھن تھی اور رات و دن اسی کی فکر۔ قافلے کا سردار ابو الحیث تھا، اس نے زمین سے کنکریاں اٹھائیں اور ان کے منہ پر ماری، پھر بڑی بے پرواہی سے بولا چپ بھی رہ، اس کام کے لیے ہم تھوڑی آئے ہیں۔ لیکن ایاس رضی اللہ عنہ اسی وقت اسلام لے آئے۔ پھر کچھ ہی دن گزرے کہ اوس اور خزرج میں جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ بہت سے قبیلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گئے، انہیں اسلام لانے کی دعوت دی، بڑی دلسوزی سے حق کا ساتھ دینے اور دین کی خدمت کرنے کی درخواست کی، لیکن کانوں پر جوں نہ رینگی۔ ہر ایک نے سنی انسنی کر دی۔ کسی نے تو سوچا ہمارا شہر ہر ایک کو عزیز ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا تو اندیشہ ہے لوگوں کو ناگوار ہوگا، پھر یہاں آنا دل پر بار ہوگا۔ قبیلہ ثقیف کے لیے یہی رکاوٹ تھی۔ طائف کی آب و ہوا بہت خوشگوار تھی، ہر ایک کو پسند آتی، گرمیاں آتیں تو وہاں رئیسوں کی چہل پہل ہوتی۔ ثقیف کو خطرہ تھا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو وہ طائف کا طواف کرنا چھوڑ دیں گے۔ عرب کا مشہور بت لات بھی وہیں تھا جو عام و خاص کی زیارت گاہ تھا، ایمان لانے سے اس کی رونق ختم ہو جانے کا خطرہ تھا۔ کچھ قبیلے ایسے بھی تھے جنہیں سرداری کی ہوس تھی، قبیلہ بنو عامر کا یہی حال تھا۔ انہوں نے آپ سے کہا ہم ایمان تو لے آئیں گے لیکن آپ کے بعد حکومت ہم کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حکومت اور سرداری اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے اسے نوازتا ہے۔ انہوں نے سنا تو یہ کہتے ہوئے گردنیں ہلا دیں ہم تو آپ کے لیے گردنیں کٹوائیں، پھر غلبہ نصیب ہو جائے تو سرداری دوسرے لوگ کریں، آپ کی ہمیں ضرورت نہیں۔ کندہ، کلب، بنو حنیفہ، بنو مضر عرب کے مشہور قبیلے تھے، یہ اور نہ جانے کتنے قبیلے، سب نے کانوں پر ہاتھ دھر لیے۔ کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کی۔ وہ کہتے آدمی کا حال گھر والے ہی بہتر جانتے ہیں، اگر اس میں خیر ہوتا تو گھر والے کیوں نہ ساتھ دیتے۔
غرض ہر جگہ ناکامی ہوئی، کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت نہ کی، بہتوں نے تو بڑی بے دردی کا سلوک کیا، سختی سے انکار کر دیا۔ اگر کچھ قبیلے انسانیت سے پیش بھی آتے اور شرافت سے باتیں سننے کے لیے تیار ہوتے تو ابو لہب آ پہنچتا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھڑکاتا اور کہتا، یہ چاہتا ہے تم لات اور عزا کو چھوڑ کر اس کی خرافات میں پھنس جاؤ، تو دیکھو اس کی باتیں نہ ماننا، اس کے فریب میں کبھی نہ آنا۔ ابو لہب کی باتیں سن کر وہ لوگ بدک جاتے، پھر ان کے بھی تیور بگڑ جاتے۔ اوس و خزرج مدینے کے دو مشہور قبیلے تھے، ان میں ایک زمانے سے ان بن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہوئے تو یہ ان بن پورے شباب پر تھی اور پہلے سے زیادہ اونچے پیمانے پر۔ آپس میں تو یہ ان بن تھی ہی، پڑوسی یہودیوں سے بھی ہو گئی، اسی لیے ان میں ہمیشہ جنگ رہتی، کبھی اوس اور خزرج میں، کبھی اوس اور یہود میں، کبھی خزرج اور یہود میں، کبھی اوس اور خزرج اور یہود میں۔ اس طرح مدینے میں کسی نہ کسی رنگ میں جنگ جاری ہی رہتی، ایک کی آگ بجھنے نہ پاتی کہ دوسری جنگ بھڑک اٹھتی۔ یہودی بڑے مکار اور چالوں کے بادشاہ تھے، سوچا اوس و خزرج دونوں ایک ہو کر لڑتے ہیں، اس میں تو ہمارے لیے بڑا خطرہ ہے، سارے آدمی کٹے جا رہے ہیں، ساری دولت ڈوبتی جا رہی ہے، اب یہ سرداری بھی دم توڑ رہی ہے، کوئی ایسی چال چلنی چاہیے کہ دونوں کے دل پھٹ جائیں، وہ ایک دوسرے سے کٹ جائیں اور جڑنے کا نام نہ لیں، وہ آپس ہی میں لڑتے رہیں اور ہماری طرف مڑ کر نہ دیکھیں، اور مدینے کے سرداری ہمیں مل جائے ظاہر ہے۔ چنانچہ یہی ہوا، دونوں ایک دوسرے کے نام سے جلنے لگے، ہر ایک کا ارمان تھا دوسرے کو مٹا کر چھوڑے، ذرا ذرا سی بات پر جنگ کے شعلے بھڑک اٹھتے، رشتہ اخوت پارا پارا ہو گیا، اور پھر ان کے اعضاء تھک کر چور ہو گئے، پھر بھی وہ نہ مانے اور خون کی ہولی کھیلتے رہے۔ اس وقت یہودیوں کی پالیسی بھی کتنی گہری تھی، وہ ہارے ہوئے کی مخالفت کرتے، جیتے ہوئے کی پیٹھ ٹھونکتے، تاکہ ایک کے مقابلے میں دوسرا بالکل ہی کمزور ہو جائے، اور اس طرح ان کی قوت و شوکت بڑھے، یعنی وہی سیاسی حرکتیں جو آج تک بھی وہ کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی وہ دونوں پر اپنی سرداری قائم رکھنے کی کوشش کرتے، خود تو اونچے اونچے کام چن لیتے، تجارتی منڈیوں پر قبضہ کر لیتے اور ان کے لیے چھوٹے چھوٹے کام چھوڑ دیتے۔ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، کتاب و شریعت کے حامل تھے، اور اوس و خزرج بت پرست تھے، ان کو اس پر بھی بڑا ناز تھا، یہ اپنی بڑائی جتانے کے لیے انہیں آر دلاتے، ان کے سامنے انجام کی نہایت بھیانک تصویر کھینچتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں اپنی کتابوں کی پیشین گوئیاں سناتے، کہتے ایک نبی آنے والا ہے، اس کا وقت بس قریب ہے، وہ آ جائے تب دیکھنا کس طرح تمہارے چھکے چھڑاتے ہیں، اور ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے، پھر عاد ارم کی یاد تازہ کریں گے۔ یعنی یہودیوں کو انتظار تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، اور جو بت پرست تھے ان کو وہ اپنی بڑائی جتاتے تھے اس وقت۔ عرصے تک مدینے والوں کا یہی حال رہا، اس وقت بھی یہی حالات تھے جب قبیلہ اوس کا وفد قریش کو اپنا حلیف بنانے آیا تھا۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سے ملاقات ہوئی تھی، آپ نے اسلام کی دعوت دی، ایاس بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اسی دم لبیک کہا، بقیہ لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ قبیلہ اوس نے اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہ لی، بڑے روکھے پن سے انکار کر دیا، لیکن گھر لوٹے تو دل پر کافی اثر تھا، ذہن میں بار بار وہ باتیں گونج رہی تھیں۔ پھر اوس و خزرج میں جنگ کے تیز اور ہولناک شعلے بھڑک اٹھے، قریب تھا کہ پوری آبادی ان کی لپیٹ میں آ جاتی، لیکن خدا کا کرنا ایسا کہ یہودی قبیلہ اوس سے مل گئے، اس طرح ان کی فتح ہو گئی اور جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ اب دونوں نے اپنی اپنی حالت پر نظر ڈالی، جنگ کے اثرات کا جائزہ لیا، یعنی اوس قبیلہ جیت گیا اور خزرج کو ناکامی ہوئی۔ انجام سامنے آیا تو دونوں کے اوسان جاتے رہے، یہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے کہ اس میں بے شمار جانیں ہلاک ہو گئیں، بے پناہ مال تباہ ہو گیا، ساری قوت برباد ہو گئی، اور جاہ و شوکت کا محل زمین بر آ رہا۔ انہوں نے محسوس کیا اب تو ہم یہودیوں کے غلام ہیں،
جو ہارے ہیں وہ بھی، جو جیتے ہیں وہ بھی۔ یہی وہ ہولناک جنگیں ہیں جو جنگ بعاث کے نام سے مشہور ہیں، جن کی تباہیوں اور بربادیوں کے قصے اب تک دنیا کو یاد ہیں۔ جنگ کا خوفناک انجام دیکھ کر دونوں قبیلے لرز گئے۔ دونوں نے مل کر عزم کیا، اب ہم آپس میں میل محبت سے رہیں گے، وقت پر ایک دوسرے کے دست و بازو بنیں گے۔ ان میں صلح ہو گئی۔ دونوں نے طے کیا اوس و خزرج کا سردار ایک ہی ہو۔ اس کے لیے ان کی نظریں عبداللہ بن ابی پر پڑی۔ یہ قبیلہ خزرج کا آدمی تھا، دانائی اور ہوشیاری میں مشہور تھا، حسن تدبیر اور اس کی عقل کا چرچا تھا، اثر و رسوخ میں سب سے آگے تھا۔ چنانچہ سب نے تائید کی اور بات طے ہو گئی۔ جشن تاج پوشی کے لیے تاریخ بھی پڑ گئی، لیکن اچانک حالات کا رخ بدلا۔ یہ کام ہوتے ہوتے رہ گیا۔ غیب سے عزت و سربلندی کے لیے کچھ اور ہی سامان ہو رہا تھا، جو ان کے لیے زیادہ بہتر بھی تھا اور تدبیر سے زیادہ کارگر بھی۔ آئندہ ہم جانیں گے کہ آخر عبداللہ بن ابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا سوچ رکھا تھا اور حالات نے رخ کیسے بدلا۔ انشاءاللہ العظیم۔